مغل صاحب آپ کے وقت کے لیے اور صبر کے لیے شکریہ. آپ کی نظر میں این ایف سی ایوارڈ بنا یہی اسی لیے تھا کہ صوبوں کے جو احساس محرومی والا پرابلم تھا اسے سولو کیا جا سکے. سیڈلی وہ ہم نے سولو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے اپیل کر رہا ہے کہ میں دہشت گردی سے زیادہ متاثر ہوں, میرے فنڈ میں اضافہ کیا جائے, 1% سے 3% کیا جائے, 14.6 سے 19.6 کیا جائے. آپ کی نظر میں یہ این ایف سی ایوارڈ کا فارمولا ری وزٹ کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے. ہاؤ مچ آف اے کنسرن از اٹ فار یو؟ عامر مغل صاحب. جی تھینک یو طلعت جتوئی صاحب. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فارمولا ری وزٹ کرنا یا کے پی کے کا فنڈ بڑھانا تو بات کی بات ہے نا. جو اس فارمولے میں طے شدہ پیسے ہیں ابھی تک تو کے پی کو وہ نہیں ملے. آپ مجھے نہیں پتا آج ابھی جو میٹنگ ہے اس کا رزلٹ کم آؤٹ کیا آیا ہے, لیکن 3500 سے 4000 ارب تو این ایف سی ایوارڈ کے تحت جو دینا تھا کے پی کے کو پاٹا کے علاقوں کی ترقی کی صورت میں یا ان کا انفراسٹرکچر بہتر کرنے کے لیے یا ان کے دیگر معاملات کے لیے, ابھی تک تو وہی نہیں دیا گیا. تو یہ فنڈ بڑھایا جائے یا فنڈ کو زیادہ بہتر کیا جائے یہ تو بات کی بات ہے. جو طے شدہ ابھی تک تو وہ نہیں دیا گیا. تو جب تک آپ صوبوں کو ان کا جو حصہ مقررہ حصہ ہے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے تحت جو طے شدہ ہے جب تک وہ نہیں دیں گے تو یہ صوبے کیسے ترقی کریں گے؟ وفاق صوبہ سے ہی کمائی کرتا ہے نا, یہ صوبے ہی کما کے دیتے ہیں, یہی لوگ ٹیکس دیتے ہیں. کوئی پنجاب سے دیتا ہے, کوئی سندھ سے دیتا ہے, کوئی بلوچستان سے دیتا ہے, کوئی کے پی کے سے دیتا ہے. تو جب آپ انہی صوبوں سے پیسے لے کے انہی کی آمدن سے انہی کی انکم سے انہی کو واپس نہیں لوٹائیں گے تو صوبے ترقی کیسے کریں گے؟ سب سے بڑی راجنیتک صورتحال تو یہ ہے. تو جو پہلے سے طے شدہ ہے ہمارا تو مطالبہ ہے وہ دیا جائے. مجھے ابھی تک آؤٹ کم نہیں پتا آج کی میٹنگ کا کیا میٹنگ ختم ہوگی یا اگلے مہینے کی تاریخ آ گئی ہے. مغل صاحب میٹنگ ختم ہو گئی ہے, اگلے مہینے کی تاریخ آ گئی ہے. 10 سے 15 جنوری کے درمیان دوبارہ ملاقات ہوگی, کنسنسس کریٹ کرنے کی بات ہوگی, تجاویز کا سلسلہ جاری رہے گا, مشاورت بھی جاری رہے گی تب تک. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ابھی تک تو ہم وہی کھڑے ہیں. تاریخ پہ تاریخ کہنے کا مقصد ہے تاریخ پہ تاریخ. سر ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی دیکھیں یہ ان کی آپ سنجیدہ پن کا اندازہ لگائیں کہ وہ صوبہ جو دہشت گردی کے حملوں کی زد میں ہے, جس پہ فاٹا کو جب مرج کیا گیا تو اس کا ایک حصہ رکھا گیا کہ فاٹا کا اتنا حصہ ہے جو ہر سال اس کو ملے گا, تو آج تک تو وہ بھی پورا نہیں ملا بلکہ اس میں سے تو بہت کم, شاید 10% ملا ہے. پوائنٹ ٹیکن مغل صاحب. کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ سوال میں پوچھنا چاہوں گا راجہ قمر الاسلام صاحب سے. انجینئر صاحب آپ سے پہلا سوال کرنا چاہوں گا. یہ جو این ایف سی ایوارڈ کا آج اجلاس ہوا ہے, آپ کی نظر میں کیا سپیڈ اس کی صحیح ہے, سلو ہے؟ کیونکہ پرائم منسٹر صاحب اس میں پرسنل انٹرسٹ لے رہے ہیں, یہ ہمارے فائنانس منسٹر نے کنفرم کیا, ان کے کہنے پہ یہ اجلاس فوراً بلایا گیا ہے. لیکن سی ایم پنجاب مریم صاحبہ نے شمولیت اختیار نہیں کی, ان کے فائنانس منسٹر ضرور تھے, باقی 2 صوبوں کے چیف منسٹرز تھے لیکن پنجاب اور بلوچستان کے نہیں تھے. اس کی کیا وجہ ہے, اور آپ کی نظر میں کیا یہ این ایف سی ایوارڈ کنسنسس کے ساتھ دیا جائے گا صوبوں کو, یا 8th, 9th اور 10th این ایف سی ایوارڈ کی طرح اس کو بھی جو ہے ہم پوسٹ پون ہوتے ہوئے دیکھیں گے؟ انجینئر صاحب دیکھیں این ایف سی ایوارڈ کا پری ریکوزٹ ہے کنسنسس, یعنی این ایف سی ایوارڈ جب بھی ہوگا تو اس میں جو بھی تبدیلی آئے گی وہ کنسنسس کے ساتھ آئے گی. جہاں تک چیف منسٹرز کی شمولیت کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ ہے, یہ تو مجھے اس کی تفصیلات سے آگاہ نہیں ہوں, لیکن یہ کوئی ایسی کوئی مجبوری انتظامی ہوگی, کوئی ایسی چیز ہوگی, لیکن انہوں نے اپنی نمائندگی بھی موجود ہوگی ڈیفینیٹلی چیف منسٹر بلوچستان کی بھی اور پنجاب کی بھی, اور اس نمائندگی کو یہ اختیار بھی ہوگا کہ وہ صوبے کہ اپنا جو فیصلہ ہے اگر اختیار دے کے نمائندگی ہو تو اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہاں مسئلہ تب ہوتا ہے جب کوئی نمائندہ جو اجلاس میں موجود ہو اور جب ڈیسیشن کو ہونے لگے تو وہ کہے میں جا کے تو پھر میں دوبارہ اس کو یعنی اگلی میٹنگ میں بتاؤں گا, تو وہ اس پہ کہ اعتراض کیا جا سکتا ہے. تو ٹیکنیکلی یہ کوئی ایسی انجینئر صاحب ایک اور بات جو احسن اقبال صاحب نے کہی اس کی بھی مجھے تھوڑی سی ایکسپلینیشن دے دیں. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں ریویژن کیا جائے گا ورٹیکل اور ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن فارمولا کو, اس کا مطلب کیا ہے سر؟ دیکھیں جو این ایف سی یہ بنیادی طور پر جب 73 کے آئین کے حساب میں جب وہ تھا, اس کی وجہ ایک ہی اس کا انڈیکیٹر تھا, وہ پاپولیشن تھی.
بلکہ وسائل کی ہماری انٹائر تقسیم کا جو بیرومیٹر تھا وہ پاپولیشن تھی. لیکن بعد میں پھر کچھ چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بالخصوص بلوچستان کے مخصوص حالات کو، تو اس میں پاورٹی ایلیویشن کا بھی جو ہے وہ پاورٹی انڈیکیٹرز کی بنیاد پہ، پاورٹی انڈیکس کی بنیاد پہ ایک شامل کیا گیا تھا، اور اس کا پھر جو سیکریفائس کی تھی اس کے لیے وہ پنجاب نے کی تھی. کیونکہ اگر پیور پاپولیشن پہ جائیں تو پنجاب کا جو ہے وہ پاپولیشن کی بیسس پہ زیادہ تھا، اور اگر آپ این ایف سی کا موجودہ سٹرکچر دیکھیں تو اس میں پنجاب اپنے آبادی کے تناسب کے لحاظ سے یعنی کم حصہ پنجاب کو مل رہا ہے. اس میں 2 ڈیفرنٹ فیکٹرز شامل کیے گئے تھے. تو اب بھی جب این ایف سی ایوارڈ کے متعلق جو احسن اقبال صاحب کا چونکہ وہ پلاننگ کی اور دیگر جزیات سے اور تفصیلات سے وہ زیادہ ویل ورسڈ ہیں، پچھلے بہت لمبے عرصے سے وہ جب بھی ان کو فرائض دیے گئے تو وہ پلاننگ کے یا بلکہ وہ پروگرام 2010 کے بھی پہلے کوارڈینیٹر رہے. تو اس میں بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن وسائل کی ہے وہ دونوں طرف ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ آپ سمپل جو ہے وہ مرکز سے صوبے کی طرف آ رہا ہو. تو یعنی یہ 2 طرفہ ہے، ورٹیکل بھی اور ہاریزونٹل بھی. تفصیلات سے تو میں چونکہ اگر میں آسان کر دوں، اگر میں یہ کہوں کہ احسن اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وسائل کی تقسیم کا جو فارمولا ہے اس کو ری وزٹ کیا جائے گا، ریوائز کیا جائے گا، ایک نیا فارمولا ترتیب دیا جائے گا، تو یقیناً صوبوں کے کنسرنز اس بات پہ تو بڑھ سکتے ہیں. میں اگر آپ کی اجازت ہو تو آگے بڑھنا چاہوں گا. کھوسا صاحب بہت ویز ہو سکتا ہے نا جی. میں صرف اتنا جملہ کہوں گا کہ ظاہر ہے ہر این ایف سی ایوارڈ کا جو بنیادی مقصد ہوگا وہ تبدیلی تو اس میں ہے، لیکن وہ بہت ویز ہو سکتا ہے. ظاہر ہے اگر کم ہوگا تو صوبوں کے ریزرویشنز ہوں گی، اور اگر اس میں کسی جگہ پہ اضافہ ہوگا جیسا لاسٹ ایوارڈز میں بلوچستان کے شیئر میں اضافہ ہوا تھا تو شاید ریزرویشنز کم بھی ہو جائیں. ٹھیک سر. کھوسا صاحب آئی ہوپ یو کین ہیئر می. آپ کی نظر میں سر یہ جو پیپلز پارٹی کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی این ایف سی ایوارڈ، اور آج ہمارے احسن اقبال صاحب منسٹر فار پلاننگ کہہ رہے ہیں کہ ہاریزونٹل اور ورٹیکل ڈسٹریبیوشن کے فارمولے کو ریوزٹ کرنا ہوگا، یقیناً کنسرنز تو ریز کرے گا صوبوں کے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہمارے فائنانس منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کھوسا صاحب کہ سنسیئر اور ٹرانسپیرنٹ ڈائلاگ ہی سولوشن ہے کنسنسس کا. یور اوپینین آن اٹ سر؟ There are no two ways about it. Until and unless تمام صوبوں کا کنسنسس نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ آگے نہیں چل سکے گا. And to begin with, I'd like to comment on the fact that یہ کریڈٹ جو ہے یہ 2008 سے 2013 کے درمیان پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو جاتا ہے، جنہوں نے یہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے یہ پیش کیا، اور تمام صوبوں کو جو ہے بہت ساری اتھارٹیز بائی virtue of NFC award in the 18th amendment تمام صوبوں کو جو ہے وہ پاورز جو ہے وہ ڈیوالو کی گئیں، جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ صوبوں کی اتھارٹی بھی بڑی، صوبوں کی جو ضروریات تھیں وہ بھی بہتر انداز میں جو ہے وہ پوری ہونی شروع ہوئیں. سبسیکوینٹلی آپ نے دیکھا ملک میں 4-5 سیلاب آئے، جن کی وجہ سے ہماری جو اکنامک سچویشن تھی وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی. بٹ جو irregularities تھیں اور کرپشن کے جو الزامات پچھلے کئی سالوں میں لگتے رہے، چاہے وہ 13 سے 18 تک کی گورنمنٹ تھی یا 18 کے بعد 2022 تک گورنمنٹ رہی، پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ رہی، اب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے بعد یہ گورنمنٹ ہے.